اچھا، جن صاحب کا نام آپ لوگ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، میں ملک ریاض لے لیتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی بن گئی ہے ملک ریاض صاحب کا نام لینا. جب وزیر دفاع صاحب تک نے نام لے لیا، مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بے دباؤ ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے مجبور نہ کریں، میں سب رازوں سے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ کو کیا معلوم ہے ان کے اوپر کیا دباؤ ہے، کیا چیز ہے؟ اور کیا پیغام رسانی بھی ہوئی ہے عمران وہ خان تو صاحب سے وعدہ ملک ریاض مافوا صاحب کی؟ بنانا چاہ رہے ہیں نا عمران خان کے کوئی خلاف. پیغام بھی بھیجا ملک ریاض صاحب نے کسی کے ذریعے عمران خان ڈیفینیٹلی صاحب بھیجا کو؟ ہوگا. وہ تو اپنا اعزاز صحیح ہے. آپ ہمارا جیلم کا بہت قابل فخر لڑکا ہے, جی بہت جی، ہمارا زبردست صحافی ہے. ٹھیک ہے. اس کی سٹوری کو کسی نے ریفیوٹ نہیں کیا ہے. اس نے کہا کہ جنرل ندیم انجم خود گیا تھے, ٹھیک ہے، بالکل. اور ان کو ڈی جی آئی کسی کو ملیں گے تو پھر اس سے زیادہ دباؤ کیا ہوگا. فارمر ڈی جی آئی جو ہیں وہ خود گئے تھے ملنے ان کو. تو پریشرائز ملک ریاض صاحب تو خیر ساری عمر ان کا یہی رہا ہے نا سارا. تو یہ چیز جب وہاں پہ گئی تو شہباز شریف نے تو خود ان کا نام اس سیریل سے نکالا. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بیریئر پراپرٹیز کے پروجیکٹ لانچ کیا ہے دبئی میں. ہاں جی, اور 20% جو ہے وہ گارنٹیڈ ریٹرن ہے. اتنا وہ سکسیزفل ہے پروجیکٹ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے تو ان کو دھمکی لگانی پڑی کہ آپ جو انویسٹ کرے گا وہ یہ کرے گا. وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ملک ریاست جو بھی کریں گے لوگ ان کے نام پہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈلیور تو کیا نا. تو خان صاحب نے رسپونڈ میں کہا نا ملک ریاض صاحب کو کہہ دیں کہ جج جرنیل صافی سب کے نام اور لینا. انہوں نے کہا میں نے میرا خیال ہے وہ جب ہو جائے گا بتایا یہ. تو میں نے کہا جی ملک صاحب نے وہ ٹویٹ کی ہے کہ میں نے کہا میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کے نام ڈال دیں. اچھا، اوکے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جنہوں نے ان سے پیسے نہیں مانگے. پیسے نہیں مانگے. اچھا، میں واحد وزیر اعظم تھا. اچھا، ایک تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی بتائیے گا. یہ مذاکرات والا معاملہ جو ہے، ہم تو بڑے پر امید تھے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی بڑے پر امید تھے، یار بس کر دو، کتنا اسٹریچ کرنا ہے سارے معاملے کو. 3 راؤنڈ ہوئے، چوتھے راؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں پہنچی. اور ابھی بھی امید رکھیں. خان صاحب کا آج کے دن کیا سٹانس تھا اس چوتھے راؤنڈ کو نہ ختم ہونے پر؟ ہم پھر بھی نہیں, آج کہیں انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تو ان کا اختیار میں نہیں ہے, اور مذاکرات آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ یہ کبھی بنانا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. ورنہ کون سا اتنا زیادہ بڑا مطالبہ تھا. ایک نیوٹرل امپائر ہے, انہوں نے پولیس نے گولیاں ماری ہیں بندوں کو. ٹھیک ہے. آپ انہیں پولیس والوں کو کیا انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو بتائیے نا, یہ جج جیوری اور ایگزیکیوٹر کیسے ہو سکتے ہیں. امپارشل ٹھیک ہے. کمیشن چاہیے نا جو کہ ٹھیک ہے. تحقیقات کرے. 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یا سینئر موسٹ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان پہ بنا دیجیے اور وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ 28 تاریخ کو ہی بتانا تھا نا, جلدی کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, 28 تاریخ کو اگر 28 تاریخ کو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انہوں نے جواب نہیں, دینا تھا حکومتی چارٹر مذاکراتی آف ٹیم میں. ڈیمانڈ ہمارا جو ہے وہ تو 2 جنوری کو ایکسیپٹ ہو گیا تھا. وہ ہو گیا. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈ ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کیا آپ نتیجہ نکالیں گے. ظاہر اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہم ٹھیک ہے. ٹیبل پہ ڈیل کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, میں کہیں جی یہ میری ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ میرے کوئی ٹرمز نہیں ہیں, آپ یہ ٹرمز لکھ کے لے آئیں, لکھ کے بھی دے دیں. اس کے بعد ہم فلاں سے پوچھیں گے فلاں سے پوچھیں گے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ ڈریگنگ, ٹھیک ہے. پاؤں کی سیٹنا. ٹھیک ہے. حکومت نے کرنا ہوتا تو حکومت کے لیے کوئی مشکل ہے, ایک لیٹر نہیں لکھنا تھا. وہی حجت تمام کر لیتے, 28 تاریخ کو جا کے بیٹھ جاتے. 2 بندے ہی جا کے بیٹھ جاتے کہ بھائی انہوں نے کہا ہم آپ کی ریٹرن, آپ نے تو ریٹرن دیا. حامد رضا کے گھر پہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں حامد رضا کے گھر پہ جو چھاپا تھا وہ چھاپا نہیں مارا تھا, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, ہم نے ان کو سیکورٹی دینے کے لیے پولیس بھیجی تھی. اچھی سیکورٹی تھی, ان کو ہتھکڑیاں لے کے پہنچے ہوتے ہیں. اوکے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آج 7ویں دن یاد آیا تو اسی دن مذمت کر لیتے, حامد رضا کے گھر پہ چلے جاتے. سیاسی مخالف ہونا اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. حامد رضا ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب چلے جاتے. ٹھیک ہے. مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن اپنے اسپوکس پرسن کے پاس چلے جاتے کہ بھائی, اور کوئی مذمت ہی کر دیتے تو کی تو کسی نے نہیں. سب نے اس کی کسی آپ نے مذمت سنی ہے کسی نے؟ ٹھیک. یہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا, بلکہ دنیا میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ آپ لوگوں کو صلح کے لیے بلائیں یا بات چیت کے لیے بلائیں اور ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شریفانہ ماحول نہیں ہے, یہ بدماشانہ ایک رویہ ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے, اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ حکومت کی ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ہوئی ہے نا سر. اور چھاپا پنجاب حکومت میں, پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ چھاپا مارا ہے. تو دیگر ایجنسیاں بھی تھیں اس میں. پتہ نہیں, دیگر تو ہر جگہ شامل ہوتی ہیں. دیگر کا تو کام ہی یہ رہ گیا کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اچھا, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی, عمران خان صاحب نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا, لیکن آپ کو 190 ملین پاؤنڈ یا اس پہ دے کے سزا ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں بیک ڈور رابطوں کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ اس کے بعد بھی بیرسٹر گوہر صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی اور عمران خان آج صاحب بات ہوئی ہے, وہ ایکسپریس کے صحافی ہیں, تو وہ رانا عمر نے جی 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 کہا, انہیں کا وہ ٹویٹ پڑا تھا تو میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اچھا تو عمران خان نے کہا کہ جی آپ کو خاموش رہنے پہ کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں, تو ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. کیونکہ میں خاموش کیوں رہوں؟ میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں, اور میں کوئی غلط, مجھے کیوں چپ رہنے کے لیے کوئی کہے گا, اور میں کیوں رہوں گا؟ میں کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہا جو غلط ہو. سر بازی میں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر چپ ہو جاتا تھا 3 مہینے 4 مہینے کے لیے, دیکھیں آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو ڈیل کریں گے نا, ہم نے تو ڈیل لینے سے انکار کر دیا. عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز جو ہیں, یہ میری کنوکشن جو ہے وہ مذاکرات کا کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, لہٰذا کوئی اس میں زیادہ تکلیف نہ کرے. تو یہ شریف فیملی کا تو کوئی آج کا وتیرہ تھوڑی ہے, یہ تو ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں. مشرف سے ڈیل کر کے گئے, پھر جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آئے, جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے واپس گئے, باہر گئے, اور پھر جنرل باجوہ کا علاج کیا, ان کو انہی کی دوائی دی کہ ایکسٹینشن اور دیں گے, اور وہ جو ہیں پاگل ہو گئے اور انہوں نے سارا کام کیا. اس کے بعد جنرل باجوہ کی بھی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, معصومانہ خواہشیں تو ہیں نا, حکومت کی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں, مقتدرہ کی کہہ لیں کہ بھائی عمران خان صاحب کا ٹویٹر تھوڑا چپ کراؤ, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھوڑا چپ کراؤ یار. وہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہہ چکے ہیں نا, یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے ادھر ہی کہا گیا. جب یہ کہہ چکے ہیں تو یہ تمام پیغامات عمران خان صاحب کو پہنچتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے نا سر, آپ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, بیک ڈور بات بھی آپ سے کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ لوگوں نے توپوں کا رخ بھی اس طرف کیا ہوا ہے. تھوڑا سا تو ماحول سازگار آپ لوگ بھی بنائیں نا سر. تو سلمان, کیا ٹویٹ کی تکلیف گولی سے زیادہ ہوتی ہے؟ ٹویٹ کی تکلیف گھر پہ حملے سے زیادہ ہوتی ہے, ماؤں بہنوں بیوی بچیوں کے دوپٹے چھیننے سے زیادہ ہوتی ہے, خون میں رنگے زخمیوں کو دیکھنے کی تکلیف زیادہ ہے, یہ ایک ٹویٹ کی بات. کیا نرمی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ, جس پہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم نرم گفتگو کریں گے؟ کیوں کریں گے ہم نرم گفتگو؟ آپ نے سب سے پہلے ہمارے بہنوں بھائیوں کو اٹھایا, 9 مئی کیا آپ نے, ہمارے لیڈر کو اٹھایا, بعد میں اغوا کیا آپ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی, اس کی CCTV فوٹیج چرائی گئی. سپریم کورٹ سے جب وہ باہر آئے اس دن, اس کے بیچ میں آپ نے ہمارا ٹاپ کیڈر اٹھایا, ان کو پھینٹا پھیرا. ٹھیک ہے, ہم وکٹم ہیں اس چیز کے. تو آپ نے ان کو پارٹی کریش کی, پارٹی کریش نہیں ہوئی آپ سے. آپ نے پھر اس کے بعد عمران خان کو پکڑا, عمران خان کو پکڑ کے جیل میں دیا, اور یہ کہا کہ 4 ہفتے نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے, جب عمران خان نہیں ٹوٹا تو آپ نے ان کی پارٹی کا سمبل لیا. پارٹی کا سمبل لینے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے پارٹی بین کر دی.